مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم۔ امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے اٹلی میں جو کشتیوں کے ذریعے تارکین وطن پہنچ رہے ہیں ان کے حوالے سے ایک بہت اہم معاملہ سامنے آیا ہے کہ انہیں وہاں پر روک کر وہیں سے واپس بھیج دیا جائے۔ اس حوالے سے برطانیہ بہت متحرک ہو گیا ہے اور برطانیہ کے وزیر نے اٹلی کا دورہ کیا، ہم اس پر بھی آپ کو بات کریں گے۔ اور اس دورے کے بعد ایک اہم مطالبی عہدیدار نے بھی اس معاملے پر روشنی ڈالی ہے۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ کس طرح کے منصوبے پر بات چیت ہو رہی ہے اور کن ملکوں کے تارکین کو وہاں سے واپس بھیجا جا سکتا ہے لمپارڈسیا سے، یعنی انہیں مین اٹلی لینڈ میں نہ آنے دی جائے۔ تو ناظرین آتے ہیں اپنی خبر کی طرف۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت یورپی یونین میں بھی غیر قانونی امیگریشن روکنے کا معاملہ جو ہے وہ کافی گرما گرم بحث کا موضوع بنا ہوا ہے۔ حالیہ اجلاس میں جو یورپی یونین کا سربراہی اجلاس ہوا ہے اس میں بھی اس پر بات ہوئی ہے، اور اگرچہ اس منصوبے میں بعض ایک دو ملکوں کی طرف سے رکاوٹیں بھی آئی ہیں، لیکن وہ رکاوٹیں یہ ہیں کہ وہ جو چاہتے ہیں کہ جو تارکین وطن کی تقسیم ہے جو اٹلی میں دیگر ملکوں میں پہنچ جاتے ہیں ان کے حوالے سے وہ کوٹا قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ویسے عمومی طور پر اس معاہدے پر کافی حد تک اتفاق موجود ہے۔ اچھا، جو یورپ میں جو تارکین وطن پہنچ رہے ہیں اس وقت جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ ہے اٹلی کا جزیرہ لمپارڈسیا جو افریقی ساحلوں کے قریب ہے۔ یہیں پر تارکین کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ کشتیوں کے ذریعے پہنچ رہی ہے، اور اس سال اب تک 65,000 سے زائد لوگ جو ہے وہ لمپارڈسیا میں پہنچ چکے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے، پچھلے سال سے تقریباً 1.5-2 گنا زائد ہے۔ دوسرا روٹ جو ہے وہ تو زمینی ہے جو یونان سے بلکان روٹ آتا ہے، لیکن وہاں سے اس سال تعداد یورپی حکام بتا رہے ہیں بہت کم ہے۔ اور فرنٹیکس نے جو یورپی بارڈر ایجنسی ہے اس کی رپورٹ یہ ہے کہ تقریباً اب تک 1 لاکھ لوگ جو ہے مجموعی طور پر یورپ میں غیر قانونی طور پر اس سال داخل ہو چکے ہیں۔ اچھا، ہم اب اپنی خبر کی طرف آئیں تو برطانیہ جو ہے وہ کافی غیر قانونی امیگریشن کے خلاف جو ہے اس وقت متحرک ہے۔ گزشتہ 1.5-2 سال سے برطانوی حکومت کی کوشش ہے، کنزرویٹو حکومت ووٹ ہی اس بنیاد پر لے کر آئی تھی کہ وہ امیگریشن کو کم کریں گے، لیکن وہ اس میں اب تک ناکام ہے۔ گزشتہ سال 45,000 لوگوں نے فرانس سے انگلش چینل عبور کر کے برطانیہ پہنچے تھے، اور اس سال بھی اب تک 11,000 لوگ برطانیہ پہنچ چکے ہیں۔ اچھا، برطانوی حکومت نے یہ منصوبہ بنایا تھا اور اس کی برطانیہ کا جو دارالعوام ہے جو وہاں کی قومی اسمبلی ہے اس سے منظوری بھی لے لی تھی کہ جی وہ جو کشتیوں کے ذریعے تارکین آ رہے ہیں انہیں برطانیہ جو ہے وہ فوری طور پر روانڈا منتقل کر دے گا، ان کے سیاسی پناہ کے کیس وہاں چلیں گے، اگر کسی کا کیس منظور ہوگا تو اسے برطانیہ میں داخلے کی اجازت دی جائے گی۔ لیکن یہ منصوبہ دارالعوام سے تو پاس ہو گیا، لیکن وہاں کی جو سینٹ، جس طرح ہماری یہ سینٹ ہوتی ہے پاکستان میں، وہاں جب دارالعمرہ میں گیا ہے جہاں ہاؤس آف لارڈز اس کو کہتے ہیں، تو وہاں پر اس منصوبے کو کافی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور ہاؤس آف لارڈز نے اس منصوبے میں اتنی کانٹ چھانٹ کر دی ہے کہ یہ منصوبہ جو ہے برطانوی حکومت جو چاہتی تھی جس تیزی کے ساتھ لوگوں کو روانڈا بھیجنا اور وہاں سے واپس، وہ اب جو ہے وہ کافی مشکل نظر آتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ہی ایک اور معاملہ یہ ہوا کہ برطانوی عدالت نے بھی اس قانون کو معطل کر دیا ہے، تو یہ برطانوی حکومت اس کے بعد کافی پریشان دکھائی دے رہی ہے، اور ان کے اپنے ارکان کا بھی دباؤ ہے کہ جی ہم الیکشن کیسے لڑیں گے، ہم تو یہ وعدہ کر کے آئے تھے کہ امیگریشن غیر قانونی امیگریشن کم کریں گے، وہ تو بڑھ گئی ہے۔ تو اس معاملے پر برطانوی حکومت نے اس سال اپریل میں برطانوی وزیر اعظم اور اطالوی وزیر اعظم نے ملاقات کی تھی، تو اس میں دونوں ملکوں نے ایک MOU بھی سائن کیا تھا جس میں غیر قانونی امیگریشن روکنے کا معاملہ شامل تھا۔ تو اب وہاں سے روانڈا پلان جو ہے وہ خطرے سے دچار ہونے کے بعد برطانوی حکومت نے جو ہے اپنا ایک وزیر جو ہے سائمن کیس اسے اٹلی بھیجا ہے، اور برطانوی اخبار ٹیلی گراف نے اس کی خبر دی ہے کہ یہ جو ہے دورہ خاموشی سے کیا گیا ہے، اور اس کا مرکزی مقصد یہ تھا کہ جو تارکین وطن لمپارڈسیا پہنچتے ہیں، اٹلی میں پہنچتے ہیں، انہیں وہیں روکا جائے اور وہیں سے انہیں جو ہے وہ واپس بھیجا جائے۔ اب یہ دونوں ملکوں نے اس حوالے سے کوئی بیان جاری نہیں کیا، لیکن جو اطلاعات ہیں جو حکام کے والے سامنے آ رہی ہیں برطانوی حکام کے والے سے، وہ یہی ہے کہ جی برطانیہ چاہتا ہے کہ جو غیر قانونی تارکین، برطانیہ یہ سمجھتا ہے کہ جو لمپارڈسیا میں آتے ہیں کشتیوں کے ذریعے تارکین، ان کی بڑی تعداد پھر وہاں سے اٹلی سے فرانس اور پھر فرانس سے کشتیوں کے ذریعے بیٹھ کر برطانیہ کو رخ کرتی ہے، تو کم از کم انہیں وہاں سے روکا جائے۔ حالانکہ جو برطانیہ جو کشتیوں کے ذریعے تارکین جا رہے ہیں ان کی بڑی تعداد جو ہے وہ البانوی باشندوں کی ہے، اور البانوی باشندے جو ہیں وہ یورپ میں بغیر ویزے کے آپ کو پتہ ہے داخل ہو سکتے ہیں 90 دن کے لیے، تو ان کی بڑی تعداد ہے، لیکن یہاں سے بھی کچھ لوگ جاتے ہوں گے۔ تو
تو برطانوی حکومت نے اب جو ہے اس حوالے سے اٹلی سے بات چیت شروع کی ہے۔ اچھا، اس کے بعد اب اٹلی میں جو ایمرجنسی لگائی گئی تھی مہاجرین کی بڑی تعداد میں آمد کے بعد، تو اس کا جو کمشنر مقرر کیا گیا تھا ان کا بھی ایک اہم بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم لمپارڈسیا کو حراستی مرکز میں تبدیل کرنے کی تجویز پر غور کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، اور انہوں نے کہا جی اس وقت یورپی یونین بھی جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی غیر قانونی تارکین کو جو ہے آؤٹر بارڈر پر روکا جائے، اور جو محفوظ ممالک جنہیں محفوظ ممالک قرار دیا گیا ہے جیسا کہ بنگلہ دیش ہے، بھارت ہے، مصر ہے، لیبیا ہے، اپنا تیونس ہے، مراکش ہے، ترکی ہے، تو اس طرح کے جو محفوظ ممالک قرار دیے گئے ہیں ان کے تارکین کو لمپارڈسیا میں ہی روکا جائے، انہیں مرکزی اٹلی میں جیسے وہاں سے جہازوں سے اور کشتیوں کے ذریعے تارکین کو پھر جو ہے وہ مرکزی اٹلی میں شفٹ کر دیا جاتا ہے۔ جب مرکزی اٹلی میں شفٹ کر دیا جاتا ہے تو وہاں سے پھر ان کو واپس بھیجنا خاصا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ابھی تک یہاں پر کوئی اتنا بڑا اٹلی نے ڈپورٹیشن کا نظام شروع نہیں کیا۔ تو اب انہوں نے یہ کہا جی کہ ہم اس پہ غور کر سکتے ہیں کہ لمپارڈسیا کو حراستی مرکز بنا دیا جائے ریسیپشن سینٹر کے بجائے، اور وہاں محفوظ ممالک کے جو تارکین وطن پہنچ رہے ہیں کشتیوں سے وہیں ان کے روک کر کیس چلا جائے، اور جن کے کیس مسترد ہوں انہیں وہیں سے ڈپورٹ کر دیا جائے۔ تو یہ ایک اہم منصوبہ سامنے آیا ہے لمپارڈسیا کے والے سے، جو کشتیوں میں وہاں پر لوگ پہنچتے ہیں اور تقریباً سارے وہیں پر پہنچتے ہیں، بہت کم لوگ دوسرے ساحلوں میں پہنچتے ہیں، ترکی سے، لیبیا سے، تیونس سے۔ تو اب انہیں جو ہے اس حوالے سے یہ منصوبہ سامنے آیا ہے، تجویز ہے، لیکن یہ ظاہر ہے اس پہ بات چیت ہو رہی ہوگی، تو تبھی اطالوی وزیر نے بھی جو ہے جو ایمرجنسی کے ہیں انہوں نے بھی یہ بیان دیا ہے۔ اگرچہ اطالوی وزیر داخلہ نے اس کی بعد میں تردید کی ہے، انہوں نے کہا جی نہیں، فی الحال ہمارے ایسا کوئی منصوبہ زیر غور نہیں ہے۔ اطالوی وزیر داخلہ نے جو ہے وہ یورپی ہوم کمشنر یلوا جانسن جو ہے ان کے ہمراہ لمپارڈسیا کا دورہ کیا، اور وہاں پر انہوں نے یہ کہا ہے نہیں، فی الحال جو ہے ہم ایسی کسی تجویز پر غور نہیں کر رہے کہ ہم جو ہے لمپارڈسیا کو حراستی مرکز بنا دیں، لیکن بہرحال اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بات چیت چل رہی ہے، اس لیے ایک اہم برطانوی وزیر بھی آئے ہیں، اور اب جو ہے اچھا یہ بھی اس میں ممکن ہے کہ برطانیہ جو ہے اٹلی کو فنڈنگ بھی فراہم کرے، کہ برطانیہ اس حوالے سے فرانس کو بھی بھاری فنڈز فراہم کرتا ہے کہ وہ انگلش چینل پار کرنے سے تارکین وطن کو روکے، تو اٹلی کو برطانیہ فنڈنگ بھی فراہم کر سکتا ہے جو ہے غیر قانونی تارکین کو ڈپورٹ کرنے کے لیے۔ تو برطانوی حکومت کی کوشش ہے کہ کسی بھی طرح لوگوں کی وہاں آمد و رفت جو ہے وہ غیر قانونی طریقے سے جو ہو رہی ہے، جو کشتیوں کے ذریعے فرانس سے پہنچ رہے ہیں، انہیں روکا جا سکے، اور اس کے لیے وہ خرچہ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، کیونکہ اب اگلے سال ان کے اوپر الیکشن بھی انہیں سر پہ نظر آ رہے ہیں۔ یہ ایک اہم خبر تھی، انشاءاللہ نئی خبر کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔